اب بات یہ ہے کہ ابھی ہم صرف 10% کر پائے ہیں ادم صاحب کو، کیونکہ ان کے کوئی 3000 سے زیادہ غزلیں ہیں، تو 30,000 شعر بنتے ہیں۔ ادم صاحب اپریل 1910 میں گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں ہے تلونڈی موسیٰ خان، وہاں پیدا ہوئے اور مارچ 1981 میں ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ شاعر تو تھے، لیکن انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا، اور دہلی کے پاس ایک شہر ہے پونے، وہاں رہے۔ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، عمر رفتہ کہتے ہیں وہ جو عمر جو گزر گئی ہو۔ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کسی حسین کا دیدار ہو گیا، صورت بنانے والے سے کچھ پیار ہو گیا۔ اب دیکھیے، صورت بنانے والا تو وہی ہے صورت گر، جو انسان کو بھی تراشتا ہے اور بتوں کو بھی تراشتا ہے۔ تو جب بھی کسی حسین کا دیدار ہو گیا، صورت بنانے والے سے کچھ پیار ہو گیا، جاتے تو ہو کلیم ملاقات کے لیے۔ اچھا، کلیم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو، اور کلیم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کلام کیا تھا اللہ میاں سے، تو اس لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اور یہ کلام کرنے کی کوشش کی تھی کہ جاتے تو ہو کلیم ملاقات کے لیے، لیکن جناب من اگر انکار ہو گیا۔ لیکن یہ بتائیے کہ اگر انکار ہو گیا تو کیا کریں گے، اور انکار ہوا۔ اور اس پہ بہت سے شعر ہیں، کچھ مزیدار شعر بھی ہیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز میں لیتے چلو موسیٰ۔ جلوہ گاہ ناز ہے ماؤنٹ سینا ہے جہاں وہ دیکھنے گئے تھے۔ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز میں لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا۔ کیونکہ انسان جو ہے اس میں تو یہ ہمت ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ، اور اس پہ کئی شعر ہیں، حافظ کا شعر ہے کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشی، قرائے فال بنام من دیوان زدن، کہ آسماں یہ جو امانت کا بوجھ تھا یہ نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ فال، یہ قرا، یہ لاٹری مجھ دیوانے کے نام لکھی، یعنی انسان کے نام نکلی۔ اور اس کو میر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے، بڑے آسان لفظوں میں کہا ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ کہتے ہیں کہ خدا نے پہاڑوں سے کہا اور انہوں نے دنیا کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، سمندروں سے کہا اور سمندر بھی اس سے انکاری تھے، تو پھر انسان پہ یہ بوجھ ڈالا گیا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جاتے تو ہو کلیم ملاقات کے لیے، لیکن جناب من اگر انکار ہو گیا۔ اور وہ آنکھ مل کے وقت سحر یوں اٹھا ادم، اب وہ بالکل حضرت موسیٰ سے اپنے محبوب کی طرف آ گئے ہیں۔ وہ آنکھ مل کے وقت سحر یوں اٹھا ادم، وقت سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو، جیسے ضمیر میکدہ بیدار ہو گیا، جیسے کہ میکدے کا ضمیر جو تھا، اس کے جو کانشنس تھا وہ جاگ گیا۔ جب وہ آنکھ مل کے اٹھا ہے تو میکدے کا ضمیر جاگ گیا، اور اس نے پھر اپنے شروع کر دی اپنی جسے کہتے ہیں پیر موقع کا کام۔ اس پہ ایک مصطفیٰ زیدی کا اچھا شعر ہے صبح اٹھنے پہ، کہتے ہیں کہ اٹھی ہے وہ کس ناز سے اے صبح خوش آغاز، اے صبح کتنا خوبصورت تیرا آغاز ہوا ہے، کتنی خوبصورت شروعات ہوئی ہے۔ اٹھی ہے وہ کس ناز سے، اپنی محبوبہ کے متعلق کہہ رہے ہیں، اٹھی ہے وہ کس ناز سے اے صبح خوش آغاز، زلفوں کی گھٹا بھی ہے چراغوں کا دھواں بھی۔ تو وہ صبح کا منظر ایسے، اس سے زیادہ اس کی منظر کشی نہیں ہو سکتی، وہ مصور کر سکتے ہیں یا شاعر۔ اٹھی ہے وہ کس ناز سے صبح خوش آغاز، زلفوں کی گھٹا بھی ہے
چراغوں کا دھواں بھی. اور آدم نے کہا تھا کہ وہ آنکھ مل کے وقت سحر یوں اٹھا آدم جیسے ضمیر میکدہ بیدار ہو گیا. کیسے ماحول میں کس صدق سے کیا یاد آیا، کہ ماحول کیسا تھا لیکن کس سچائی سے کیا یاد آ گیا. ہم کو بت خانے کی چوکھٹ پہ خدا یاد آیا. اب دیکھیے بت خانہ جو ہے نا، اس کی آپ کو میٹافر سمجھنے کی ضرورت ہے. بت خانہ محبوب کا پہلو بھی ہے. بت خانہ وہ بھی ہے جہاں بت رکھے جاتے ہیں، جہاں پوجا ہوتی ہے. بت خانہ وہ بھی ہے جہاں خوبصورت لوگوں کا ہجوم ہو. تو وہی ہم بات کر رہے تھے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف. کیسے ماحول میں کس صدق سے کیا یاد آیا، ہم کو بت خانے کی چوکھٹ پہ خدا یاد آیا، اور دیر کے بیچ خدا اور حرم میں پتھر. اب پیراڈاکس دیکھیے ذرا، کانٹرڈکشن دیکھیے. دیر کہتے ہیں مندر کو، عبادت خانے کو. کہہ رہے ہیں کہ دیر میں تو ہمیں خدا ملا، اور خانہ کعبہ میں پتھر، حجر اسود. وہ کہتے ہیں کہ میٹرائٹ کا ایک ٹکڑا تھا جس کو کہ وہ کونے میں نصب ہے، اور وہاں وہ جز ہے طواف کا کہ اس کو بوسہ دیتے ہیں. تو عدم تھوڑی شرارت کر رہے ہیں یہاں پہ. کہہ رہے ہیں کہ دیر کے بیچ خدا اور حرم میں پتھر، جو بھی آیا ہمیں بر وقت و بجا یاد آیا. کہ ہمیں دیر میں خدا یاد آتا ہے اور حرم میں پتھر. وہ پیراڈاکس کو استعمال کر رہے ہیں. اور ہجر کے ٹوٹتے لمحوں میں تیرے پاؤں کی چاپ. ہجر کہتے ہیں فراق کو، جدائی کو، جدا ہونے کو. کہ ہجر کے ٹوٹتے لمحوں میں تیرے پاؤں کی چاپ، ہائے کس عالم ناشاد میں کیا یاد آیا. کہ جب ہم بچھڑ رہے تھے تو تیرے قدموں کی جو آہٹ تھی وہ یاد آئی. ہجر کے ٹوٹتے لمحوں میں تیرے پاؤں کی چاپ، ہائے کس عالم ناشاد میں کیا یاد آیا. اور لوگ جب پوچھ رہے تھے کہ قیامت کیا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کیسی ہوگی، کیا ہے قیامت، مجھ کو اس وقت تیرا چاک قبا یاد آیا. اب اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے ترجمہ کرنے کی، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں. اور یہ ذرا شعر سنیے، اب اس میں بھی شرارت کر رہے ہیں. میں تو ایک بندہ معتوب ہوں، مجھ کو چھوڑو. میں تو ایک بندہ ہوں جس پہ عطاب آیا ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیر عطاب ہوں، تو معتوب ہوں میں تو مجھ کو تو چھوڑ دو تم. میں تو ایک بندہ معتوب ہوں، مجھ کو چھوڑو. آپ ہیں ذل خدا، آپ کو کیا یاد آیا. کہ آپ تو خدا کا سایہ ہیں. جیسے ذل سبحانی کہتے تھے نا اکبر کو، اکبر اعظم کو ذل سبحان کہتے تھے، یا ہر بڑے آدمی کو ذل سبحان کہتے تھے. تو میں تو ایک بندہ معتوب ہوں، مجھ کو چھوڑو. آپ ہیں ذل خدا، آپ کو کیا یاد آیا. اس پہ ایک ساحر لدھیانوی کا ایک شعر یاد آ گیا. ساحر لدھیانوی نے جو ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے کنیزوں کی اور باندیوں کی، اور پرانے زمانے میں شادیاں کر کے پھر چھوڑ دیتے تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی نئی محبوبہ مل جاتی تھی نواب صاحب کو یا راجہ کو یا مہاراجہ کو یا بادشاہ کو، تو وہ پرانی محبوبہ کو وہ بھول جاتے تھے، لیکن وہ ان کو طلاق نہیں دے سکتے تھے. تو اس پہ اس نے کہا ہے، ساحر لدھیانوی نے بڑا زبردست شعر کہا ہے کہ وہ جو مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھی، ذل سبحان کی الفت کے بھرم کی خاطر. کہ ذل سبحان کی الفت تو نہیں تھی، لیکن اس کا بھرم رکھنے کی خاطر ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا. میں تو ایک بندہ معتوب ہوں، مجھ کو چھوڑو. آپ ہیں ذل خدا، آپ کو کیا یاد آیا. اور نوک کانٹے کی چبھی جب دل بلبل میں عدم، بلبل کے دل میں جب کانٹا چبھا، کیونکہ وہ تو پھول کی عاشق ہے، مجھ کو اس شوق کا ارمان حنا یاد آیا. حنا کہتے ہیں مہندی کو، اور کہتے ہیں کہ مہندی اور خون کو کافی ایک دوسرے سے تشبیہ دی جاتی ہے. وہ لمحہ جب صنم میرے قریں تھا،
جب وہ صنم، جب وہ بت، جب وہ محبوب میرے قریب تھا، خدا کا وہم بھی کتنا حسین تھا، کہ مجھے خدا کا وہم ہونے لگا۔ دیکھیے کہا گیا ہے کہ اللہ جمیل ہو وہ یحب الجمال، کہ خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ وہ لمحہ جب صنم میرے قریب تھا، خدا کا وہم بھی کتنا حسین تھا، اور پڑی جس سے بنا دیر و حرم کی، یعنی جس سے کہ بنیاد پڑی، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، فاؤنڈیشن کو، کہ جس سے کہ کعبے کی اور بتکدے کی اور عبادت خانے کی بنیاد پڑی جس سے بنا دیر و حرم کی، وہ میرے صدق کا ذوف یقین تھا، وہ میری سچائی کا ایک ضعیف الاعتقادی تھی، ایک کمزور اعتقاد تھا، مجھے ایک کمزور ایمان تھا میرا، جس کی وجہ سے اس کی بنا پڑی۔ مگر یہ بات کہیں ڈھونڈے سے بھی کافر تک نہ پہنچا، میں ڈھونڈے سے بھی کافر تک نہ پہنچا، وہ کافر جس قدر میرے قریب تھا، کہ وہ کافر کہتے ہیں خوبصورت لوگوں کو بھی، مطلب جس سے ایمان خراب ہو جائے وہ کافر ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کو برباد کرنے والی چیز خوبصورتی ہے، پھر موسیقی ہے، پھر شاعری ہے، پھر کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ڈھونڈے سے بھی کافر تک نہ پہنچا، وہ کافر اس قدر میرے قریب تھا، یعنی میرے اس قدر قریب تھا۔ مگر یہ بات اب شاید غلط ہو، یہ بات شاید اب غلط ہو جائے، جہاں تم تھے یہ بندہ بھی وہیں تھا، کہ ہم ایک ہی جگہ تھے۔ دیکھیے اس پہ ایک شعر ہے، غالباً مومن کا ہے یا خواجہ میر درد کا ہے، دونوں دلی والے تھے، کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی میں بھی نہیں ہوتا، صرف تم ہی تم ہوتے ہو۔ اور اس پہ جگر صاحب نے بھی اچھا کہا ہے کہ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ ہمارے پہلو میں کچھ ایسے بیٹھے کہ وہ جب تک بیٹھے رہے ہم خود بھی نہیں تھے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور مگر یہ بات اب شاید غلط ہو، جہاں تم تھے یہ بندہ بھی وہیں تھا۔ صنم میرے ارادوں پر تھے حاوی، صنم، بت، خوبصورت لوگ، معشوق، محبوب، وہ سب میرے ارادوں پہ حاوی ہو گئے تھے، ڈومیننٹ ہو گئے تھے۔ خدا میرے خیالوں میں مکی تھا، لیکن میرے خیالوں میں تو خدا تھا، لیکن میرے ارادوں میں یہ خوبصورت لوگ جو ہیں یہ میرے ارادوں کو برباد کر دیا انہوں نے، اور میرے خیالوں کو لے اڑے۔ صنم میرے ارادوں پر تھے حاوی، خدا میرے خیالوں میں مکی تھا۔ کہاں سے آئی ہے خوشبو اچانک، عدم شاید کوئی پہلو نشیں تھا۔ میرے پہلو میں کوئی ایک ہوا کا جھونکا سا آیا ہے۔ اس پہ ایک شعر ہے کہ انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، یہ انداز بالکل ایسا تھا جیسے تیرے چلنے کی آواز، جیسے تیرے قدموں کی آواز، جیسے تیرے پاؤں کی آواز۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا۔ تو وہ کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ کہاں سے آئی ہے خوشبو اچانک، عدم شاید کوئی پہلو نشیں تھا۔ مناجات کہتے ہیں دعا کرنے کو، التجا کرنے کو، کچھ مانگنے کو، اور طواف تو آپ کو معلوم ہے سرکم ایمبولیشن کو کہتے ہیں۔ خرابات کہتے ہیں ویرانوں کو، اور یہ عاشق زیادہ تر خرابات میں خوش رہتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں پھر بربادی میں جاتے ہیں۔
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سحر دم طواف خرابات کرنا، کہ صبح ہی صبح ہم ویرانے میں نکل جاتے ہیں. سحر دم طواف خرابات کرنا، بڑی عاجزی سے مناجات کرنا. کوئی مشغلہ اس قدر بھی حسین تھا معاف کیجیے گا، کوئی مشغلہ اس قدر بھی حسین تھا، شکایات سننا، شکایات کرنا. کچھ آپس میں بات چیت تو ہو، کچھ ان کی کہیں کچھ اپنی کہیں. اور یہ معراج ہے عظمت بندگی کی. معراج کہتے ہیں، ویسے تو آپ کو معلوم ہی ہے معراج شریف کو، لیکن ایک پینیکل ہے الٹیمیٹ، جس کی موسیٰ نے بھی کوشش کی تھی ماؤنٹ سائنائی پہ. یہ معراج ہے عظمت زندگی کی، خدا سے اچانک ملاقات کرنا. یہ تو صرف رسول خدا کو حاصل ہوئی کہ یہ معراج ہے عظمت بندگی کی. بندگی کہتے ہیں ورشپ کو، خدا سے اچانک ملاقات کرنا. اور سفر کے مشاغل بھی کیا دل نشیں ہیں، کہ ٹریولنگ جو ہے، آوارہ پھرنا جو ہے، اس کے ایک اپنی مزہ ہے. کہیں صبح کرنا، کہیں رات کرنا. سفر کے مشاغل بھی کیا دل نشیں ہیں، کہیں صبح کرنا. عدم مرگ بے وقت ہے خواہشوں کی، زیادہ خیال مکافات کرنا. زیادہ سوچنا کہ بعد میں کیا ہوگا، اس کو مت سوچا کرو، کیونکہ اس سے پھر ساری خواہشیں مر جاتی ہیں. جو کرنا ہے کر ڈالو بس. لیو ڈینجرسلی. ٹھنڈی سانسیں بھرنا ہوگا. اب میرا خیال ہے کچھ عشق میں مبتلا ہوئے ہیں پھر سے. ٹھنڈی سانسیں بھرنا ہوگا، جیتے جی ہی مرنا ہوگا. ویسے آپ لوگ اگر چاہیں، جو لوگ ہیں آن لائن زوم پہ، یو کین انمیوٹ یور سیلف، پلیز فیل فری. ٹھنڈی سانسیں بھرنا ہوگا، جیتے جی ہی مرنا ہوگا. چلیے چل کر خوشبو لوٹیں، ٹہنی ٹہنی کرنا ہوگا. کہ خوشبو لوٹنے کے لیے ہر ایک ٹہنی سے، ہر پھول سے جانا ہوگا. اور اشک کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو. اشک کہاں سے آ جاتے ہیں؟ روح میں کوئی جھرنا ہوگا. ہماری روح میں کوئی جھرنا ہوگا، کوئی نالا ہوگا، کوئی ندی ہوگی. اشک کہاں سے آ جاتے ہیں؟ روح میں کوئی جھرنا ہوگا. اور ایسے وہ کب ماننے والے، پیورلی رومانٹک ہے. اور یہ ہیپی پپی لو، ٹین ایج لو. ایسے وہ کب ماننے والے، ان کو راضی کرنا ہوگا. اور شیخ عدم تو مے خانے میں. اب یہ زاہد سے کہہ رہے ہیں، پنڈت سے، ملا سے، کہ تم عدم کو یہاں کہاں تلاش کر رہے ہو؟ شیخ عدم تو مے خانے میں، مار کے بیٹھا دھرنا ہوگا. وہ تو دھرنا مار کے بیٹھا کہ میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. اور یہ بات صحیح بھی ہے، عدم کو نکالنا بہت مشکل ہوتا تھا وہاں سے. جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. حسینوں کو مکتوب تحریر کرنا. مکتوب کہتے ہیں خط کو، جو کتابت کی جائے نا جس کی، وہ مکتوب ہوتا ہے. اور وہ خط عموماً کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. حسینوں کو مکتوب تحریر کرنا، محل آرزوؤں کے تعمیر کرنا. خطا کے لیے بھی ہنر ہے ضروری، یعنی غلطی کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی چالاکی چاہیے. سمجھ سوچ کر کوئی تقصیر کرنا. کوئی گناہ بھی کرو تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا. خدا تم کو سرسبز و شاداب رکھے. خدا تمہیں ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، خوش رکھے. فقیروں کی تھوڑی سی توقیر کرنا. توقیر کا لفظ نکلا ہے وقار سے، ڈگنیٹی سے، کہ فقیروں کا بھی ذرا خیال رکھنا، فقیروں کی بھی عزت کرنا. خدا تم کو سرسبز و شاداب رکھے، فقیروں کی تھوڑی سی توقیر کرنا. مصور ذرا دیکھ لوں میں بھی اس کو،
اے تصویر بنانے والے ذرا میں بھی اس کو دیکھ لوں، میرے سامنے اس کی تصویر کرنا، مجھے اس کی تصویر تو دکھا، حسینوں کو مکتوب تحریر کرنا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں یوں نظام دہر پہ معمور ہو گیا۔ نظام دہر کہتے ہیں دنیا کا نظام۔ میں یوں نظام دہر پہ معمور ہو گیا، جو حکم کر دیا وہی منظور ہو گیا۔ اب آگے بات کر رہے ہیں، معلوم نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، غالباً اپنے محبوب کی۔ محبوب سے کہا تھا کہ میں قیامت میں تجھے پکڑوں گا، اللہ میاں کے سامنے اپنا کیس پیش کروں گا، یہاں تو میری سنتا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح میں نے حشر میں چپ اختیار کی، وہ مجھ سے بات کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ میں یوں نظام دہر پہ معمور ہو گیا، جو حکم کر دیا وہی منظور ہو گیا۔ اور اس طرح میں نے حشر میں چپ اختیار کی، وہ مجھ سے بات کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور میں کی لگن، یعنی شراب کی بھی ہے ایک خواہش، خدا کی محبت، بتوں کا عشق۔ اب خدا سے بھی محبت ہے، بتوں سے بھی عشق ہے۔ میں کی لگن، خدا کی محبت، بتوں کا عشق، جو نیک کام تھا میرا دستور ہو گیا۔ یعنی یہ سب نیک کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ میں شراب کو برا کام نہیں سمجھتا، میں محبوبوں سے محبت کرنا بھی برا کام نہیں سمجھتا، خدا سے محبت تو ہے ہی اچھا کام۔ میں کی لگن، خدا کی محبت، بتوں کا عشق، جو نیک کام تھا میرا دستور ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک اور شعر ہے، وہ بھی اچھا ہے، برا نہیں ہے وہ شعر۔ وہ یہ ہے کہ فکر معاش عشق بتا یاد رفتگاں۔ فکر معاش تو ہے روزی روٹی کی فکر، روز دفتر جانا، کام کرنا، محنت کرنا۔ عشق بتا ہے محبوبوں سے عشق، اور یاد رفتگاں وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کی یاد تو نہیں بھولتی۔ تو فکر معاش عشق بتا یاد رفتگاں، اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے کوئی۔ اس چھوٹی سی زندگی میں اتنے کام کرنے ہیں مجھے، اور یہ تینوں چیزیں میری جان نہیں چھوڑتی، تو میں اور کیا کروں گا۔ تو آدم کہہ رہے ہیں کہ میں کی لگن، خدا کی محبت، بتوں کا عشق، جو نیک کام تھا میرا دستور ہو گیا۔ آئینہ اور تماشے کا، آئینہ اور تیرے تماشے کا حوصلہ، کہ آئینہ جو ہے وہ تیری صورت دیکھ کے چٹک کیسے نہ جاتا، ٹوٹ کیسے نہ جاتا، تو اتنا خوبصورت ہے۔ تماشے کا حوصلہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ دیکھیں نا آپ نے کیا ہوا تھا موسیٰ کے ساتھ سینائے پہ۔ آئینہ اور تیرے تماشے کا حوصلہ، کچھ برقرار رہ گیا، کچھ چور ہو گیا۔ واہ، کہ کچھ تو برقرار رہا لیکن کچھ چکنا چور ہو گیا۔ اور ہم کو قلق ہے اتنا کہ ایک جھوٹا کوہکن۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فرحاد مجھ سے بڑا عاشق نہیں تھا، لیکن اس نے یہ کہانی کہی کہ میں دودھ کی نہر نکال رہا ہوں جو نہیں نکالی تھی، اور کہتے بھی ہیں کہ یہ ایک میتھولوجیکل سی بات ہے کہ اتنا دودھ کہاں سے آتا اور اتنی نہر کہاں سے نکلتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو قلق ہے اتنا کہ ایک جھوٹا کوہکن، شیریں تیرے خلوص سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ ہے جناب، اب یہ بات کر رہے ہیں، کسی مغنیہ سے بات کر رہے ہیں، کہیں شاید غزل سن رہے ہیں یا کہیں گانا سن رہے ہیں یا کیا ہے۔ عام سا شعر ہے لیکن مزیدار ہے کہ گانے والی ظلم نہ کرنا، گیت پہ اتنا بوجھ نہ دھرنا، پریت کا دکھ بھی کیا سندر ہے، ہنستے رہنا آہیں بھرنا، آؤ من چندن سے دھو لو، جو ہمارا دل ہے چاند کی طرح سب شفاف صاف، اس سے دھو لو۔ آؤ من چندن سے دھو لو، بہتا ہے جوبن کا جھرنا، آؤ من چندن سے دھو لو، بہتا ہے جوبن کا جھرنا، اور روز ازل سے اس چوکٹ پر بیٹھا ہوں یوں مار کے دھرنا۔
اس پہ ایک شعر یاد آ گیا، وہ ہے تو صوفیانہ شعر ہے کہ چندن ہار کو بھی کہتے ہیں، اس کو چندن ہار بھی کہتے ہیں، چڑھائیں کس پہ چندن اور گزاریں کس کی پوجا ہم، صنم ہم دیر ہم بت خانہ ہم بت ہم برہمن ہم۔ یہ ہے وحدت الوجود کا شعر کہ ہم تو سب کچھ وہی ہیں، جیسے منصور نے کہا تھا کہ انا الحق میں خدا ہوں، اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا تھا کہ کریں اب کس کی پوجا اور چڑھائیں کس پہ چندن ہم، صنم ہم دیر ہم بت خانہ ہم بت ہم برہمن ہم۔ عشق شرمندہ وفا ہوگا، عشق کو وفا سے شرمندہ ہونا ہوگا، وفا کرنی پڑے گی ورنہ بہت شرمندگی ہوگی۔ عشق شرمندہ وفا ہوگا، یہ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، کیوں بلاتے ہو ہم کو محشر میں، تم ہمیں قیامت میں کیوں بلا رہے ہو، پھر وہی شکایت ہوگی، آخر اس ہاؤ ہوں میں کیا ہوگا، قیامت میں تو اتنا شور ہو رہا ہوگا، اتنا ہنگامہ ہوگا کہ اس میں کیا بات ہوگی تم سے، ہر شخص اپنی مصیبت بیان کر رہا ہوگا، ہر شخص معافیاں مانگ رہا ہوگا، تو وہ وقت نہیں ہوگا بات کرنے کا۔ مجھے وہ شعر یاد نہیں آ رہا کہ اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جامیں، مجھے کہ یہاں سے گزرو تو ہمیں بھی جگہ دینا، میر کا شعر ہے یہ۔ تو کیوں بلاتے ہو ہم کو محشر میں، آخر اس ہاؤ ہوں میں کیا ہوگا، اور دام جنت میں پھنس گیا زاہد، زاہد جو تھا، جو پنڈت تھا، جو مولوی تھا، وہ ہیون کے سورگ کے جنت کے چکر میں پھنس گیا۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ پائس ہوگا، لیکن وہ پائس نہیں تھا، وہ پارسا نہیں تھا۔ دام جنت میں پھنس گیا زاہد، میں نے سوچا تھا پارسا ہوگا، کہ وہ بھی جنت کے چال میں تھا، وہ بھی کسی چکر میں یہ عبادت کر رہا تھا، فری میں نہیں کر رہا تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ اس کی جو پارسائی ہے، اس کی جو پائٹی ہے وہ پیور ہے۔ تو اس پہ جان ایلیا نے اچھا کہا ہے کہ خدا سے لے لیا جنت کا وعدہ، یہ زاہد تو بڑے ہی گھاگ نکلے، کہ یہ زاہد جو ہیں، یہ ملا ہیں، انہوں نے خدا سے جنت کا وعدہ لے لیا، یہ تو بڑے گھاگ نکلے، یہ تو ہمیں بہت پیچھے چھوڑ گئے۔ دام جنت میں پھنس گیا زاہد، یا یہ نہ میں نے سمجھا تھا پارسا ہوگا۔ اب میں ذرا ریکویسٹ کروں گا، ایک ہم نے ان کی بڑی مشہور غزل ہے جو ہم نے پہلے بھی سنائی تھی، لیکن اگر دوبارہ سنا دیں، ملکہ پکھراج نے گائی ہے، ارے میں گسارو سویرے سویرے۔ یہ ملکہ پکھراج کی بھی ماسٹر پیسز میں سے ہے اور عدم کی بھی۔ یہ شایان لگا سکتے ہیں آپ؟
کسی دن ادھر سے کسی دن ادھر سے گزر کر تو دیکھو کسی دن ادھر سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے میں گسار غم زندگی کو قدم ساتھ لے کر غم زندگی کو قدم ساتھ لے کر غم زندگی کو قدم ساتھ لے کر کہاں جا رہے ہو سویرے سویرے کہاں جا رہے ہو سویرے سویرے. یہ ملکہ پکھراج نے گائی تھی، ارے میں گزارو سویرے سویرے اور بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نیاز معال رکھیے گا، صرف اتنا خیال رکھیے گا، بھول مت جائیے کہ وعدوں کو بندہ پرور خیال رکھیے گا. دل تمہارے سپرد کرتے ہیں، بڑا آسان سا ہے، بڑا پرانا مضمون ہے. دل تمہارے سپرد کرتے ہیں، یہ امانت سنبھال رکھیے گا. اور ہم بھی آئیں گے کل عدم صاحب، کچھ سراہی میں ڈال رکھیے گا. وہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں تو کچھ انتظام کر لیجیے گا. اچھا، یہ انہوں نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بتایا ہے زندگی کا، یہ کیا کرتے تھے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے کہ ان کا شغل تھا کیا. یہ گوہر نایاب ستاروں میں ملے گا. گوہر کہتے ہیں موتی کو، اور نایاب کہتے ہیں انمول کو. کہ یہ انمول موتی جو ہے یہ تمہیں ستاروں میں ملے گا. انسان کوئی بادہ گساروں میں ملے گا، انسان کو پینے پلانے والوں میں ملے گا. وہ عطر جو حل ہے تیری کاکل کی ہوا میں. اب یہ بڑا پرانا مضمون مانا ہے، یہ فارسی اردو کے شاعر جو ہیں، کہ جو عطر جو خوشبو تمہارے زلفوں میں ہے، پھولوں میں ملے گا نہ بہاروں میں ملے گا. اور وہ چاند نہ ہوتا تو کہیں ڈھونڈ ہی لیتے، وہ چاند ہے سو چاند ستاروں میں ملے گا. اس پہ جوش صاحب نے، جوش ملی آبادی نے ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ صبح سے شام تک وہ کیا کرتے تھے. اس کے کچھ شعر مجھے یاد ہیں، وہ بتاتا ہوں کہ اے شخص اگر جوش کو تو ڈھونڈنے چاہے، اے شخص اگر جوش کو تو ڈھونڈنا چاہے، وہ پچھلے پہر حلقہ عرفاں میں ملے گا. یعنی کہ پڑھے لکھے لوگوں میں، سوچنے والے لوگوں میں، عرفان کے لوگوں میں ملے گا. اور شام کو وہ مرد خدا رند خرابات، وہ مرد خدا بھی ہے اور رند خرابات بھی ہے، صحبت کا دے بادہ فروشاں میں ملے گا. اور ہوگا کوئی جبر تو وہ بندہ مجبور، مردے کی طرح خانہ ویراں میں ملے گا. کافی 5-7 شعر ہیں، لیکن میں نے چند آپ کو سنائے. کہہ رہے ہیں کہ من دگرگوں ضرور ہے میرا، میرا دل جو ہے وہ تو ایک جگہ نہیں ٹکتا. یہ تو بات صحیح ہے، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. من دگرگوں ضرور ہے میرا، دوسرا کیا قصور ہے میرا، میں نے اس کے علاوہ کیا قصور کیا ہے. وہ یہی ہے نا. یہ تو بت نہ پوجوں تو سانس رک جائے، میں بتوں کو پوجنا چھوڑ دوں، خوبصورت لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دوں تو میری تو سانس رک جائے.
یہ تو مذہب حضور ہے میرا. بھائی میرا تو مذہب یہی ہے, تو میری تو سانس رک جائے گی اگر میں اس مذہب سے دیوانہ ہو گیا, بیگانہ ہو گیا. بت نہ پوجوں تو سانس رک جائے, یہ تو مذہب حضور ہے میرا, اور آپ کو دیکھنا محبت ہے. یہ شاید اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں. آپ کو دیکھنا محبت ہے, یہ بھی کوئی قصور ہے میرا. واو. اب بت ہو یا کبریا کی ذات عدم, کبریا کہتے ہیں اوپر والے کو, بت ہو یا کبریا کی ذات عدم, سب کا خالق شعور ہے میرا. شعور کہتے ہیں اویئرنیس کو, وجدان کو, انڈرسٹینڈنگ کو, کہ ان سب کو چاہے بت ہو چاہے کبریا ہو, یہ میرے شعور کی پیداوار ہے. میں نے اپنے شعور سے اس کو تراشا ہے. آپ کو منصور بن حلاج کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا, اور سرمد کا بھی آپ نے قصہ سنا ہوگا. سرمد کو وہ دارا شکوہ کا تھا ماننے والا, اور قصیدے بھی کہیں اس نے, اور اورنگزیب ہر اچھے آدمی کی طرح سرمد سے بھی ناراض تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیوانہ ہے وہ مشہور ہوگا, کوئی سرمد کوئی منصور ہوگا, جو دیکھے اس پہ پتھر پھینکتے ہیں یہی اس شہر کا دستور ہوگا. سرمد کو بھی پتھر مارے گئے اور منصور حلاج کو بھی. اصل میں اس کا پورا نام حسین بن منصور حلاج تھا. منصور حلاج اس کے والد کا نام تھا. جو دیکھے اس پہ پتھر پھینکتے ہیں یہی اس شہر کا دستور ہوگا. اب مسرت کے شوالے کو نہ ڈھونڈو, شوالہ بھی کہتے ہیں مذہبی جگہ کو. مسرت کے شوالے کو نہ ڈھونڈو, بڑی آفات سے معمور ہوگا, کیونکہ اس میں بھی بڑے بڑے عذاب آئیں گے. اور ہم اتنے خود غرض انسان نہیں ہیں. خود غرض کا مطلب ہے سیلفش, کہ ہم اتنے سیلفش نہیں ہیں, ہم اتنے خود غرض انسان نہیں ہیں. جو فرما دو وہی منصور ہوگا. اب آ رہے ہیں ہم ان کی آخری 3-4 غزلوں کی طرف. کہہ رہے ہیں کہ حسن دائم جوان نہیں رہتا, حسن ہمیشہ جوان نہیں رہتا. نرخ اتنا گراں نہیں رہتا, جو قیمت ہے, قدر و قیمت ہے, وہ ہمیشہ اتنی اونچی نہیں رہتی, اتنی مہنگی نہیں رہتی. حسن دائم جوان نہیں رہتا, نرخ اتنا گراں نہیں رہتا. بے مروت میں ایک وصف تو ہے. وہ اب بات کر رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ جو ہم سے مروت نہیں کرتا اس میں کم از کم ایک اچھائی تو ہے. ہم پہ نامہربان نہیں ہوتا, کہ ہم سے کم از کم وہ ظلم زیادتی تو نہیں کرتا تمہاری طرح. اور دل کی کتنی بھی کم پڑے قیمت, دل کا شاید کوئی بالکل اس کی قیمت نہ لگائے, اس کو بالکل کوئی اہمیت نہ دے, لیکن جو اس کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا. دل کی کتنی بھی کم پڑے قیمت, تاجروں کو زیاں نہیں ہوتا. اب اس مضمون پہ جان ایلیا کے اچھے ہیں 2-3 شعر ہیں, وہ سن لیجئے. وہ کہہ رہے ہیں اپنی محبوبہ سے کہ تم بہت جاذب و جمیل سہی. جاذب کہتے ہیں جذب کرنے والی چیز کو, چارمنگ, ایبزاربنگ. تم بہت جاذب و جمیل سہی, جمیل کا لفظ آیا جمال سے, خوبصورتی سے. تم بہت جاذب و جمیل سہی, زندگی جاذب و جمیل نہیں. زندگی بڑی تلخ حقیقت ہے. تمہاری خوبصورتی کے باوجود زندگی ایک حقیقت ہے جو بہت تلخ ہے, بہت تکلیف دہ ہے. تم بہت جاذب و جمیل سہی, زندگی جاذب و جمیل نہیں. اور مت کرو بحث ہار جاؤ گے, حسن اتنی بڑی دلیل نہیں. کہ دیکھو مجھ سے بحث مت کرو, حسن جو ہے وہ اتنا بڑا آرگیومنٹ نہیں ہے, اتنی بڑی طاقت نہیں ہے حسن. تم بہت جاذب و جمیل سہی, زندگی جاذب و جمیل نہیں. مت کرو بحث ہار جاؤ گے,
حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ میں کدے تک تو اے صنم چلنا، میرے ہمراہ 2 قدم چلنا۔ اور موت کیا ہے؟ تھکن خیالوں کی۔ جب آدمی کے خیال تھک جاتے ہیں، جسم تھک جاتا ہے، تو وہ موت ہے۔ موت کیا ہے؟ تھکن خیالوں کی۔ زندگی کیا ہے؟ دم بدم چلنا۔ فراز کا ایک شعر ہے اس پہ کہ ایک تھکن وہ ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھکتا ہے۔ ایک تھکن وہ ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھکتا ہے۔ دل ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ہمت ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ موت کیا ہے؟ تھکن خیالوں کی۔ زندگی کیا ہے؟ دم بدم چلنا۔ اور میں کدے کی گلی ہے اے زاہد، اے دیندار لوگوں، مذہبی لوگوں، یہ میں کدے کی گلی ہے، یہ میں خاروں کی گلی ہے۔ اس جگہ کر کے سر کو خم چلنا، سر کو ذرا جھکا کے چلنا۔ یہاں اونچی آواز میں بات کرنے کا سلیقہ قرینہ نہیں چلے گا، یہ تمہارا کوچہ نہیں ہے، یہ میں کدے کی گلی ہے، ان کو آداب آتے ہیں۔ اور میرا صرف اتنا مشورہ ہے عدم، دینداروں کے ساتھ کم چلنا۔ عدم، خیر ہمارا بھی یہی مشورہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے، لیکن یہ ذرا مذہبی لوگ، بہت زیادہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ذرا فاصلہ رکھنا تھوڑا سا۔ ذرا صبر کر انتہا پر نہ جا، میری بے ارادہ خطا پر نہ جا۔ دیکھ جو میں نے غلطی کی ہے یہ بالکل بے ارادہ تھی، اس پہ اتنا ہنگامہ کھڑا مت کر۔ کوئی صحیح و تدبیر بھی ساتھ کر، کوئی تھوڑی محنت بھی کر، کچھ سوچ بھی، کچھ دیکھ کہ تجھے کرنا کیا ہے۔ فقط معجزات دعا پہ نہ جا، کہ صرف دعا کے معجزوں پہ یقین نہ رکھ، کچھ محنت بھی کر۔ اور وہ پھر پھینک دے گا زمیں پر تجھے، ارے ابن آدم سما پر نہ جا۔ دیکھ وہ آدم نے پہلے غلطی کی تھی ایک، تو زمین پہ پھینک دیا تھا۔ وہ کسی کا شعر ہے، وہ شرارت والا شعر ہے، لیکن سنا دیتے ہیں آپ کو کہ آدم نے کھا کے دانہ گندم کو کیا کہیں، اپنی تو کیا ہماری بھی مٹی خراب کی۔ تو وہ پھر پھینک دے گا زمیں پر تجھے، ارے ابن آدم سما پر نہ جا۔ تو اپنی رضا پر ہمیں کھینچ لے، تو اپنی مرضی سے، مرضی ہے راضی برضا کہتے ہیں نا جیسے، تو اپنی رضا پر ہمیں کھینچ لے، میری جاں ہماری رضا پر نہ جا۔ اب یہ پھر شاید گانا سننے گئے کہیں، لاہور میں گئے ہوں گے غالباً، کہ گانے والی با اہتمام سنا، آج مجھ کو میرا کلام سنا۔ اللہ اللہ دوستوں کا خلوص جل بجھے جب ہمارا نام سنا، اور آج سورج کدھر سے نکلے گا، اے خرابات کے امام سنا۔ اور میں تو جو ہوں وہ ہوں عدم، لیکن میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن جیسا ہوں ویسا ہی ہوں میں تو جو ہوں وہ ہوں عدم، لیکن مجھ کو 2 مومنوں کے نام سنا۔ تو مجھے کوئی 2 پارسا لوگ دکھا دے، کوئی 2 مومن دکھا دے جو دعویٰ کرتے ہیں مومن ہونے کا، تو میں مان جاتا ہوں کہ میں تو جو ہوں وہ ہوں عدم، لیکن مجھ کو 2 مومنوں کے نام سنا۔ اللہ غنی کیا کچھ دیوانہ اٹھا لایا،
اللہ غنی سے مطلب یہ کہ وہ گاڈ، او مائی گاڈ یہ کیا اٹھا لایا، اللہ غنی کیا کچھ دیوانہ اٹھا لایا، پیمانے پہ لپکا تھا میں خانہ اٹھا لایا. کہ لے گیا تو ایک پیمانہ لینے تھا، وہ پورا میخانہ لے کے آ گیا. اور اس پہ ایک شعر ہے بڑا پرانا کہ غالباً شکیب جلالی کا ہے کہ آیا میری محفل میں غارت گر ہوش آیا. میری محفل میں وہ آیا تو میرا ہوش جو ہے وہ بالکل غارت ہو گیا. آیا میری محفل میں غارت گر ہوش آیا، پیمانہ بکف آیا میں خانہ بدوش آیا. کہ پیمانہ تو اس کے ہاتھ میں تھا، بکف کہتے ہیں ہاتھ میں، اور جو میخانہ تھا وہ اس کے پورے کندھے پہ تھا. تو اس نے تو سارے ہوش اڑا دیے کہ ہاتھ میں پیمانہ اور کندھے پہ میخانہ، تو پھر کون بچ سکتا تھا. آیا میری محفل میں غارت گر ہوش آیا، پیمانہ بکف آیا میخانہ بدوش آیا. اللہ غنی کیا کچھ دیوانہ اٹھا لایا، پیمانے پہ لپکا تھا میخانہ اٹھا لایا. یہ بھی میری کوشش ہے، یہ بھی میری ہمت ہے، یہ بھی میری کوشش ہے، یہ بھی میری ہمت ہے. کعبے کو گیا تھا میں بت خانہ اٹھا لایا. میں تو کعبے کو گیا تھا اور بھٹک گیا اور بت خانہ لے کے آ گیا. حالانکہ بھٹکے نہیں ہے، مرضی ان کی یہی تھی، ان کی نیت شروع سے ٹھیک نہیں تھی. یہ بھی میری کوشش ہے، یہ بھی میری ہمت ہے. کعبے کو گیا تھا میں بت خانہ اٹھا لایا. اور دریا کا ستم دیکھو قطرہ بھی نہیں بخشا. یہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک پیاسے کو کیا ہے کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. دس از ناٹ ڈیوائن پرویڈنس، دس از بینگ اسٹنجی. کہ سمندر سے ایک پیاسے کو صرف شبنم کا ایک قطرہ مل رہا ہے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دریا کا ستم دیکھو قطرہ بھی نہیں بخشا، قطرے کا کرم دیکھو خم خانہ اٹھا لایا. لیکن قطرے کو دیکھو کہ ایک پورا میخانہ لے آیا ایک قطرے میں، اسی سے نشہ ہو گیا. خم خانہ بھی میخانے کو ہی کہتے ہیں. کہ دریا کا ستم دیکھو قطرہ بھی نہیں بخشا، قطرے کا کرم دیکھو خم خانہ اٹھا لایا. اور یہ برا نہیں ہے کہ جب بھی ہوئی پینے کی شدت سے عدم خواہش، جب بھی ہمیں بہت خواہش ہوئی، جب بھی ہوئی پینے کی شدت سے عدم خواہش. اور یہ اگلا مصرع شاید ہست و نیست والوں کو پسند آئے گا، تصوف کے لوگ ہیں سب. کہ چپکے سے کوئی صوفی میں خانہ اٹھا لایا. جب بھی ہوئی پینے کی شدت سے عدم خواہش، چپکے سے کوئی صوفی میں خانہ اٹھا لایا. دیکھیے یہ صوفیوں کا جو میخانہ ہے یہ شراب معرفت بھی ہے، یہ آگہی کی شراب بھی ہے، یہ اویئرنیس کی شراب بھی ہے. It gives you a way to arrive, to reach your goal, to understand. اچھا، پابندی کے زمانوں میں کچھ لوگ، ہمیں تو یہ تجربہ نہیں ہے، وہ اپنی جیب میں بوتل لے کے چلتے تھے. اور کیونکہ میں خانوں پہ پابندی تھی تو پری جمال کہتے ہیں جو پریوں کی طرح خوبصورت ہو. تو کہہ رہے ہیں شام ہے اے پری جمال پلا، جیب سے میکدہ نکال پلا. پورا میکدہ ان کی جیب میں ہے، اور وہ پری جمال ہے تو پھر تو وہ آیا میری محفل میں غارت گرے ہوش آیا. پیمانہ بکف آیا میخانہ بدوش آیا. تو شام ہے اے پری جمال پلا، جیب سے میکدہ نکال پلا. زرد ہے محتسب کا رخ ساقی،
اب محتسب کی جگہ آپ مولوی بھی لگا لیجیے کہ مولوی کا رخ جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ بالکل زرد ہو گیا ہے. زرد ہے محتسب کا رخ ساقی، شے کوئی اس کو لال لال پلا. وہ شاید ریڈ وائن کا ذکر کر رہے ہیں. زرد ہے محتسب کا رخ ساقی، شے کوئی اس کو لال لال پلا. آج میں بن پیے نہیں ٹلتا. آج میں نہیں جاؤں گا بغیر پیے ہوئے. ان کو ایک میجر obsession تھا شراب سے. آج میں بن پیے نہیں ٹلتا، آج اے محجبی نہ ٹال پلا. آخر ڈبو کے دم لینا. آخر میں بے شک میں ڈوب جاؤں اس میں، مجھے ڈبو دینا اس میں. آخر ڈبو کے دم لینا، اول با اعتدال پلا. اعتدال کہتے ہیں شرافت سے، آرام سے، کم کم کر کے. اور بند کلیوں کو کھولنا ہے اگر، ان کو کچھ تابش ہلال پلا. اچھا، ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو. مہینے کا نیا چاند جو پہلا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جو اس کی گرمی ہے وہ کتنی میٹھی گرمی ہوتی ہوگی کہ انکھری احمری بند کلیوں کو کھولنا ہے اگر، ان کو کچھ تابش ہلال پلا. اس کو آپ مون شائن بھی کہہ سکتے ہیں. اور آج کوئی کمی عدم نہ رہے. عدم، آج کوئی کمی نہ رہ جائے. دو جہاں ساغروں میں ڈھال پلا. کہ پچھلا جہان بھی، آنے والا جہان بھی، اور یہ جہان بھی، ان کو سب کو ایک ساغر میں ڈال دے. وہ کہتے ہیں نا کہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. کہ میرا مٹی کا جو یہ ہے، سفال کہتے ہیں مٹی کو، یہ جو مٹی کا پیالہ ہے میرا، یہ جام جمشید سے، جمشید تو اب کہتے ہیں کہ اس پہ اپنے پیالے میں پوری دنیا کا حال دیکھ لیتا تھا. تو کہنے کہ وہ ٹوٹ جائے تو وہ تو نہیں ملے گا، لیکن میرا جو جام سفال ہے وہ مل جائے گا بازار سے دوبارہ، اور اس میں سب کچھ دیکھ لیتا ہوں. اب ہم آخری غزل کی طرف آتے ہیں اپنی. اب یہ ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے محبوبوں کی اور میں نوشی کی. اب ذرا زندگی کی طرف آ رہے ہیں اور کچھ بات سوچ رہے ہیں یہ کہ زندگی ناتمام ہے. شاید زندگی شاید ادھوری رہ گئی ہے. تمام کا مطلب ہے مکمل ہو جانا، نامکمل ہے. زندگی ناتمام ہے شاید، موت وقفے کا نام ہے شاید. اب یہ ایک یونیورسل پوئٹری ہے یہ، کہ یہ جو ہمیں موت آ رہی ہے اصل میں ایک یہ وقفہ ہے. اٹس اے پٹ سٹاپ، پھر آگے اور کچھ ہے، آفٹر لائف. اس پہ میر نے بہت بڑا شعر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی ایک آرام کرنے کا، تھکن اتارنے کا ایک وقفہ ہے. اور یہ بہت بڑے شعروں میں ہے اردو زبان کے، تقریباً سب سے بڑے شعروں میں ہے یہ شعر، کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. کہ موت اصل میں جو زندگی میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو غم سہا ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے کوئی. اور میر نے ماشاءاللہ 90 سال کی عمر پائی، اور عشق بھی ایسے کیے جو کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمیں بڑی قیامت کی شاعری مل گئی، لیکن اس نے میر کو نڈھال کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. تو عدم نے وہی خیال لیا ہے کہ زندگی ناتمام ہے شاید، موت وقفے کا نام ہے شاید. ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی
اور یہ ہوتا ہے، ہم سب پہ گزرتی ہوگی یہ واردات. ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی خواب میں ہم کلام ہے شاید، اور ایک صفاق آنکھ کا مطلب، صفاق کہتے ہیں کیلس، ٹریچرس، کلنگ، جابر، روتھس. ایک صفاق آنکھ کا مطلب ایک بھرپور جام ہے شاید جو سارے ہوش اڑا دیتا ہے. اور پی گیا ہے جو میرا بھی حصہ، شیخ عالی مقام ہے شاید. وہ جو مولوی، جو محتسب، جو پنڈت ہے، جو پریسٹ ہے، وہ میرے حصے کی بھی پی گیا ہے اور بنا ہوا بہت عالی مقام ہے. پی گیا ہے جو میرا حصہ بھی، شیخ عالی مقام ہے شاید. اور رہنما ساتھ دے نہیں سکتے، یہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ اب آگئے اپنے زمانے کی طرف. رہنما ساتھ دے نہیں سکتے، راہ رو تیز گام ہے شاید. آپ کا بہت بہت شکریہ.